بند رہے گا کعبے کا، در بند رہے گا کعبے کا، اور آنے والا آئے گا، در بند رہے گا نگاہیں پڑھتے ہی، معصوم نگاہیں پڑھتے ہی دیوار میں در بن جائے گا، معصوم نگاہیں پڑھتے ہی دیوار میں در بن جائے گا۔ نعرہ سلام۔ اس سے بہتر درود بھیج دیجیے حضرات۔ ایک مطلب اور چند اشعار۔ خاص طور پر مطلب فرمائیں گے، بڑھتا ہے گھٹانے سے غم شہ کا بیان، بڑھتا ہے گھٹانے سے غم شہ کا بیان، منہ بند کرے کوئی تو کھلتی ہے زبان، بند کرے کوئی تو کھلتی ہے زبان، بڑھتا ہے گھٹانے سے۔ اور جن لوگوں نے گھر فایا، جن لوگوں نے گھر فاطمہ زہرا کا جلایا، اٹھے گا انہی لوگوں کی قبروں سے دھواں، اٹھے گا انہی لوگوں کی، نعرہ سلام، قبروں سے دھواں، بڑھتا ہے گھٹانے سے، اور لے جائیں
نعرہ صلوات. سلام کے چند اشعار پہ شریف بنے. صلوات بھیجیں مل کے حضرات سے. دے دیا دیر نے غم لا دوا دے دیا دیر نے غم لا دوا دے دیا اپنے مشکل کشا بتا دے دیا اپنے مشکل کشا کا بتا دے دیا دیر نے غم لا دوا دے دیا دیر نے غم مشکلیں خود ہی پیچھا چھڑانے لگی مشکلیں خود ہی پیچھا چھڑانے لگی جب علی کا انہیں واسطہ دے دیا جب علی انہیں واسطہ دیجئے جب ستارہ زمین کو چلا ٹوٹ گئے جب ستارہ زمین کو خدا نے تمہیں فاطمہ کے لیے مرتضیٰ دے دیا فاطمہ فاطمہ کے لیے ہم نے مشکل کشا کا بتا دے دیا دیر نے غم اپنے گھر تک پہنچنے کا اللہ نے اپنے گھر تک پہنچنے کا اللہ نے 14 معصوموں کا سلسلہ دے دیا 14 معصوموں کا سلسلہ دے دیا دیر نے غم اپنے گھر تک پہنچنے کا اللہ نے 14 معصوموں کا سلا دے دیا دیر نے غم نعرہ صلوات تھی فدا اکبر کے
تھی کسی سے نہ نہ کر اسے تو الفا صبح ہے کوئی دن کہ محمد کی فاتحہ گود میں بانوں کے جب کی علی اکبر نے قضا گود میں بانوں کے جب کی علی اکبر نے قضا لاش کے پاس تڑپتے تھے امام دو سرا لاش کے پاس تڑپتے تھے امام دو سرا اتنے میں آن کے فضا نے یہ باہر سے کہا اتنے میں آن کے فضا نے یہ باہر سے کہا رسوا ہے ڈیوڑی پہ کھڑا ٹکڑے دل ہوتا ہے کچھ بات وہ جب کرتا ہے آپ کو اور علی اکبر کو طلب کرتا ہے آپ کو اور علی اکبر کو طلب کرتا ہے روک کہنے لگے فضا سے شہ عرش و مقام میں تو مظلوم نہیں لائق پیغام و سلام آئے پوچھتا ہے جنہیں ان کا تو ہوا کام تمام اور جا کے لے آج لفافے پہ رقم ہو میرا مشتاقی ہے اب تو ہم کو غد شمشیر کی مشتاقی ہے فضا لے آئی وہ خط جا کے بچشم خوبا اور تھا لفافے پہ رقم عرضی
زورا پیارے پھر نہ تقدیر نے دیدار دکھایا اس کا جب کہ دنیا سے چلے ہم تو خطایا اس کا جب کہ دنیا سے چلے ہم تو خطایا اس کا اور نامہ کھولا تو ہوا اور بھی ایک خط معلوم اس کو مٹھی میں چھپانے لگے شاہ مظلوم صفحہ رخ پہ زیادہ ہوا اشکوں کا ہجوم اور دوسرا کس کا ہے خط بولی یہ کلثوم ہوئے بانو بولی علی اکبر کو لکھا ہوگا اور پڑھ چکے شیخ خط سورہ کا جو مضمون سارا ٹوٹ کر چھاتی کو ایک آہ کا نعرہ مارا اور پسند درد یہ بولا وہ علی کا پیارا آئے دوسرے خط نہیں پڑھنے کا مجھ کو یارا دوسرے خط نہیں پڑھنے کا مجھ کو یارا حال زہرا نے جو لکھا ہے سنائے کو یہ جو سوتے ہیں پڑھے ان کو جگائے کوئی یہ جو سوتے ہیں پڑھے ان کو جگائے کوئی بولے پھر لاش سے اٹھو علی اکبر اٹھو خط پڑھو سورہ کا اٹھو علی اکبر اٹھو آئے کب تلک سو گے دھوپ آئی ہے سر پر اٹھو اٹھو اے فاطمہ زہرا کے برادر اٹھو اٹھو اے فاطمہ زہرا کے برادر اٹھو روز رہتی تھی تمہیں یاد وطن کی بیٹا جا کے قاصد سن کے غبارانوں میں یہ شور بابا سب نے سر پیٹ لیا روئے امام دو سنا اور رکھ کے سر سینہ اکبر پہ حضرت نے کہا پڑھ لیا ہم نے جواب اس کا لکھو تم بیٹا پڑھ لیا ہم نے جواب اس کا لکھو تم بیٹا اور انتظاری میں فقط زیست کے دن بھرتی ہے لوگ بڑھ جلد بیمار بہن مرتی ہے بانو کے سوزداری کے فرائض انجام دیے محترم جناب ناطق رضا زیدی صاحب میں ان کا تعلق سنبھالی سے ہے مگر نوگاں سادات میں رہتے ہیں ضرور بھیج دیں محمد چار مصرے سمجھ کر پہنے اللہ کہ دنیا میں
جو محب شہ مشرقین ہے، دنیا میں جو محب شہ مشرقین ہے، بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے، بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے، اور باطل کے سامنے نہ جھکائے جو اپنا سر، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے۔ گزارش کر رہا ہوں میسم عباس زیدی سلموں سے تشریف لائیں، درود سے آپ حضرات ان کا استقبال کریں۔ السلام علیکم، 4 منٹ ملاحظہ کریں۔ میسم مزاج لوگ گھروں سے نکل پڑے، میسم مزاج لوگ گھروں سے نکل پڑے، عابد کی بیڑیوں کی جہاں تک صدا گئی، اور آپ نے کہ خیموں کی آگ بجھ گئی کچھ دیر میں مگر۔ حضرت ایک مسئلہ ہوتا ہے، شعر ملاحظہ کریں، میں تو دیگر مقامات پہ پڑھ چکا ہوں لیکن یہاں پہلی بار شرف حاصل ہوگا، ملاحظہ کریں۔ میری باتیں حسینی ہیں، میرا لہجہ حسینی ہے، میرا ورثہ حسینی ہے، میرا کنبہ حسینی ہے، اور ہوئی پہچان لوگوں میں کہ کون اپنا پرایا ہے، ہوئی پہچان لوگوں میں کہ کون اپنا پرایا ہے، جو ذکر شہ میں کھل اٹھے، جو ذکر شہ میں کھل اٹھے وہی چہرہ حسینی ہے، جو ذکر شہ میں کھل اٹھے وہی چہرہ حسینی ہے، اور بپا ہے ساری دنیا میں علی کے لال کی مجلس، بپا ہے ساری دنیا میں علی کے لال کی مجلس، ہر ایک شہر زمانہ کیا، ہر ایک شہر زمانہ کیا، ہر ایک دریا حسینی ہے، میری باتیں حسینی ہے، میرا لہجہ حسینی ہے، اور بطور خاص ملاحظہ کریں، نشان ماتم زیور جو سینے پر سجا دیکھا، نشان ماتم زیور جو سینے، میری باتیں حسینی ہے، میرا لہجہ حسینی ہے، اور ایک پیغام قوم کے نام بطور خاص ملاحظہ کریں کہ سیاست شاہ کی مجلس میں جو کرتا ہے وہ ملے، سیاست شاہ کی مجلس میں جو کرتا ہے وہ سن لے، اسے کسی طرح ہم کہہ دیں، اسے کسی طرح ہم کہہ دیں کہ وہ کنبہ حسینی ہے، میری باتیں حسینی ہے، میرا لہجہ حسینی ہے۔ سب کو منزلت سے گزرنا، میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، آپ اپنا عقیدہ بیان کریے اگر آپ کو اپنے عقیدے پر پورا کانفیڈنس ہے۔ بطور کا ملاحظہ کریں کہ فرشتے قبر میں میری جو پہنچے دیکھ کر بولے، فرشتے قبر میں میری جو پہنچے دیکھ کر بولے، جگاؤ مت اسے سونے دو، جگاؤ مت اسے سونے دو، یہ بندہ حسینی ہے، میری باتیں حسینی ہے، میرا لہجہ حسینی ہے، میرا ورثہ حسینی ہے، میرا کنبہ حسینی ہے، اور خمینی خامنائی ہو یا ہو وہ حسن نصر اللہ، خمینی خامنائی ہو یا ہو وہ حسن نصر اللہ، ہر ایک کردار بول اٹھا، ہر ایک کردار بول اٹھا، علی والا ہے، میرا لہجہ حسینی ہے۔ بطور خیر ملاحظہ کریں کہ تبسم دیکھ کر اصغر کا مقدم مثال حیدر صفدر ہے، یہ بچہ حسینی ہے، میری باتیں حسینی
حسینی ہے. آخری دو مصرے اپنے سلامتی کے لیے آپ سب کی سلامتی کے لیے قبلہ کی پذیرائی کے لیے بہت بہت ملاحظہ کریں کہ ارے ملا بھلا میں کیسے تجھ کو مان لوں اپنا. ارے ملا بھلا میں کیسے تجھ کو مان لوں اپنا. تیرا آقا یزیدی ہے, تیرا آقا یزیدی ہے, میرا آقا حسینی ہے, میرا ورثہ حسینی ہے, میرا کنبہ حسینی ہے. اور زبان کٹ جائے گی لیکن کہا میثم نے سولی پر, وقت ملاحظہ کریں کہ زبان کٹ جائے گی لیکن کہا میثم نے سولی پر. نہ چپ ہوگی زبان میری, نہ چپ ہوگی زبان میری, میرا لہجہ حسینی ہے, میری باتیں حسینی. آپ حضرات سے ہم کلام تھے میثم عباس ریلی, اور اب اس خطیب کی خدمت میں حاضری کہ جس کی خطابت افق پر اپنا پرچم لہرائے ہوئے ہے. مسلسل ان کی خطابت کا براق بلندیوں کی طرف پرواز کر رہا ہے. میری مراد ہے عالی جناب مولانا سید نظر عباس صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين خاتم لما سبق والفاتح لمن غلب نبي الأمة وإمام الرحمة مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ایک اور صلوات کو جیب لے کے محمد عزاداران سید الشہداء ماتمداران مظلوم کربلا جیسا مبارکہ کا شرف حاصل کیا گیا ہے. شہر آباد آیت ہے کلام الہی کی, مشہور و معروف آیت ہے. ہماری قوم کا بچہ بچہ اس آیت سے واقف ہے. جس طرح قرآن مجید کے
114 سورے ہیں اور ہر سورے کا اپنا الگ نام ہے، اس نام سے اس کو پہچانا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو الگ نام سے پہچانی جاتی ہیں، جن کے الگ نام آپ کو مل جائیں گے۔ انہی آیات میں سے ایک آیت یہ ہے جس کی میں نے بات کی ہے، یہ وہ آیت ہے کہ جسے آیت تطہیر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں ہر مسجد میں ہر شب جمعہ اسی آیت کی تفسیر حدیث قصہ کی صورت میں تلاوت کی جاتی ہے۔ اتنی مشہور آیت ہے کہ ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ نے اہل بیت کی عصمت اور طہارت کو بیان کیا ہے۔ اس آیت کے آنے کے بعد یہ بحث ختم ہے کہ اہل بیت معصوم ہے یا نہیں، ان کے یہاں عصمت پائی جاتی ہے یا نہیں، اس لیے کہ یہ آیت عصمت اہل بیت کی دلیل مبین ہے۔ یہ آیت عصمت اہل بیت کی واضح دلیل ہے، کھلی ہوئی دلیل ہے۔ اور عصمت کسے کہا جاتا ہے؟ تو عصمت ایک حساب کا نام ہے، عصمت ایک دائرہ ہے، عصمت ایک باڑ ہے۔ جو اس دائرے عصمت میں آ گیا وہ اس کے باہر نہیں جا سکتا، اور جو باہر ہے وہ اندر نہیں آ سکتا۔ یعنی معصوم کبھی بھی غیر معصوم نہیں ہو سکتا، اور غیر معصوم کبھی بھی معصوم نہیں ہو سکتا۔ آپ حضرات سب بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ آ گئے چادر تطہیر میں آنے والے، اب کوئی نہیں آ سکتا۔ اپنی مکانک وانت علی الخیر، اپنی جگہ پہ رہو اور تم تو خیر پر ہو۔ تو جسے پیغمبر اسلام خود خیریت کی سند عطا کرے وہ بھی چادر میں نہیں آ سکتا۔ باہر رہنے والے کو حق سوال دیا گیا ہے، وہ صرف پوچھ سکتا ہے کیا میں آ جاؤں، لیکن آ نہیں سکتا۔ لیکن جب بھی اہل بیت کی عظمت اور فضیلت کی بیان کی جاتی ہے تو مورخین اور مفسرین کے ہاتھ میں قلم کی جگہ پر ویلڈنگ مشین آ جاتی ہے۔ ویلڈنگ مشین کا کیا کام ہوتا ہے؟ کیا کام ہوتا ہے ویلڈنگ مشین؟ جی کم پڑھا لکھا آدمی ذرا سا بولیں گے تو میں آپ کے ساتھ بولوں گا، اس لیے کہ مجلس کا لطف تبھی ہے جب ممبر پہ بولے تو شہزاد بھی ساتھ میں بولتا چلا جائے۔ تو زبان نے تو اللہ نے عبادت کے لیے کی ہے، تو اگر آپ زبان سے سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کی زبان کی بھی عبادت ہو جائے گی۔ اہل بیت کے فضائل کا کمال ہے کہ سن رہے ہیں تو کان کی عبادت ہے، ہاتھ اٹھائیں گے تو ہاتھ کی عبادت ہے، زبان سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو زبان کی عبادت ہو جائے گی۔ تو زبانوں کو جو عبادت سے محروم نہ کیجیے۔ ویلڈنگ مشین کا کام ہوتا ہے جوڑ لگا دینے کا۔ اب جہاں بھی عظمت اہل بیت اور اہل بیت کی فضیلت بیان کی جاتی ہے وہاں پہ پیوند کاری کی گئی ہے، وہاں پر جوڑ لگا دیے گئے ہیں۔ آیت تطہیر میں ہم اور آپ سنتے آئے آگے چادر تطہیر میں آنے والے، اب کوئی نہیں آ سکتا، تو یہاں پہ جوڑ لگائے گا کہ نہیں صاحب ازواج پیغمبر بھی چادر میں شامل ہے، پیغمبر کی بیویاں بھی چادر میں شامل ہے۔ جب ہم نے آیت پڑھی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جس نے حالت رکوع میں ایک انگوٹھی یاد ہے، اور فلاں صاحب نے 70 انگوٹھیاں دے دی، وہ کسی کو یاد نہیں ہے۔ ہر منبر سے سالی ایک مشتری کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ہر ذاکر ہر خطیب سے علی کی زکوٰۃ کا تذکرہ کر رہا ہے کہ علی نے انگوٹھی دے دی ہے، فلاں صاحب نے 70 انگوٹھیاں دے دی، وہ کسی کو یاد نہیں۔ بھئی ہمیں کسی کی عظمت سے انکار نہیں ہے، ہمیں کسی کی فضیلت سے انکار نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے نالین ہمارے سروں پہ ہے، سب کے سب لائق احترام ہیں، ہم سب کا ادب کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، ہم کسی کی عظمت سے انکار نہیں کر رہے، لیکن اسی بات کا فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے انگوٹھیاں دی آیت آنے کے بعد، اور علی نے پہلے انگوٹھی دی تو بعد میں آیت آئی ہے۔ اب انہیں ٹھیک ہے ہم نے 70 انگوٹھیاں نہیں 70,000 انگوٹھیاں دی ہوگی، ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن جہاں علی کی فضیلت آئی وہیں پہ جوڑ لگا دیا گیا۔ اب آپ آیت تو جانے دیں، اگر حدیث بیان کریں سنی شیعہ علماء متفق حدیث پر کہ پیغمبر نے کہا نامت رجل ولیون بابہا میں شہر علم ولی، اس کا دروازہ
اب یہاں پہ بھی جوڑ لگا دیا گیا، اگر علی دروازہ ہے تو فلاں چھت ہے، فلاں دیوار ہے۔ اب فکرہ ضائع نہ کیجئے کہ بھئی جعفر آباد میں تقریر کر رہا ہوں، اگر آپ ہی نہ سمجھے تو پھر دلی میں کس کو جا کے سمجھائیں گے؟ بھئی جس کی جیسی حیثیت تھی اسے وہ مقام دے دیا گیا کہ فلاں چھت ہے، فلاں دیوار ہے، اگلا فکرہ کہ فلاں پرنامہ ہے۔ اب ذرا سا دیکھیے جو نوجوان ہے نا انڈر 30، 25، 26، 27 سال کے، یہ ہے قوم کی کمر۔ اب جب قوم کی کمر ہی دیوار سے لگ گئی تو پھر قوم کا اللہ ہی مالک ہے بھائی۔ ایک صلوات پڑھے مل کے محمد والے۔ جو انڈر 30 یہ ہے زور کمر موسم بھائی۔ اب جب دیکھیں 60-70 کا بوڑھا اگر دیوار سے لگا ہوا تو سمجھ میں آتا ہے یہ 25، 26، 27 سال کے لڑکے دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ نارو اور دھات کا ڈپارٹمنٹ آپ ہی لوگوں کا ہے۔ بزرگ خالی مجلس کے بعد کہیں گے کہ بہت اچھا پڑھا، مولا سلامت رکھے، آباد رکھے، دعائیں دیں گے۔ یہ دھات اور نارو کا ڈپارٹمنٹ آپ لوگوں کے اندر میں ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں یہ جو آپ کے بزرگ بیٹھے ہیں ان لوگوں نے 5-5، 7-7 نوحوں پہ ماتم کیا ہے ایک ساتھ، اور نوحے بھی اول علیہ نجمہ فندی کے نوحے، غلط تو نہیں کریں جو بزرگ میری بات۔ اس کی وجہ سے بنی ہے کہ جو 50، 60، 70 والے ہیں انہوں نے پیا دیسی گھی، نوجوان پی رہے ہیں گولڈ فلیک کی سگریٹ، تو وہ سینوں میں طاقت ہی نہ رہی ہے۔ ہے نا؟ تو بھیا یہ جو آپ کا کام ہے، یہ جو نوجوان بیٹھے نارو والا ڈپارٹمنٹ، یہ دھات والا، یہ آپ لوگوں کے آپ ذرا سے بولیں گے بھئی آپ اسی بات پر اب جس کی حیثیت تھی اس سے وہ مقام دے دیا گیا کہ فلاں صاحب چھت ہے، فلاں صاحب دیوار ہے، فلاں صاحب پرنالہ ہے، مزراب ہوا، مزراب کا معنی پرنالے کی تو ہوتے ہیں، پرنالہ ہے جس کو جیسی حیثیت تھی اس سے اتنی حیثیت دے دی گئی۔ پیغمبر نے شہر کے بارے میں کہا تھا، انہوں نے پورا مکان بنا کے تیار کر دیا کہ صاحب چھت بھی ہے، دیوار بھی ہے، پرنالہ بھی ہے۔ تو جہاں جہاں پہ اہل بیت کی عظمت بیان دی گئی وہاں پر جو زرخرید کرم تھے انہوں نے اہل بیت کی فضیلت میں پیغمبر نے کہنے کی کوشش کی ہے، لیکن شیعہ خطیب تو شیعہ خطیب ہوتا ہے، دھان کی کھال نکالنے والا ہوتا ہے۔ ہم نے کہا بھیا آئے ولایت ہم نے پڑھی تو آپ نے کہا کہ فلاں نے انگوٹھیاں دی ہے لہٰذا ان کو بھی ولی مانیا۔ آئے تو تفسیر ہم نے پڑھی تو پیغمبر کی ازواج بھی شامل ہے، پیغمبر کی بیویاں بھی شامل ہے، حدیث پیش کی گئی تو فلاں چھت ہے، فلاں دیوار ہے، ہر جگہ پہ پیغمبرکاری کی گئی ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے دوش پر دونوں نواز سے ایک طرف حسن ایک طرف نکلے مدینے میں ہوا ایسا، یہ ہسٹری کا فیکٹ ہے۔ لیکن تعلیم کرے تو میں آگے بڑھوں، یہ حقیقت ہے، تاریخی حقیقت ہے۔ اچھا عورتوں میں تو ہرس ہوتی ہے دیکھنے والی، دیکھا دیکھ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ ابھی آپ جا کے دیکھ لیجیے یہ والا کپڑا کون سی دکان سے لیا ہوتی ہے؟ تو یہ کوئی ہمارے یہاں کا سسٹم تھوڑی ہے۔ یہ جب ادھر حسن حسین کو دیکھا تو مدینے کی عورتوں نے بھی اپنے بچوں کو بلایا، جی اماں تم بھی کہو رسول سے کہ ہمیں بھی، کیوں سمجھ رہے ہیں آپ؟ تاکہ تاریخ بعد میں جب لکھے گی کہ حسن حسین کی عظمت یہ ہے کہ وہ راکب دوش رسول ہے تو مؤرخ لکھے گا صاحب یہ کون سے کمال ہے، فلاں کے بیٹے بھی بیٹھے، تاکہ حسن حسین کے برابر میں لا کر انہیں کھڑا کر دیا جائے کہ یہ عظمت تو فلاں کے لڑکے بھی بیٹھے ہیں، فلاں کے بیٹے بھی بیٹھے ہیں۔ اب بچوں کو کہا تم بھی کہو رسول تو اخلاق حسنہ کا مالک ہے، رسول اللہ کا اخلاق تو یہ ہے کہ بزرگوں کو چھوڑیے بچوں کو بھی سلام کرتے ہیں۔ رسول کا اخلاق ہے نا، ہماری طرح تھوڑی لیکن ہم چودھری صاحب ہیں ہمیں سلام کیا جائے، ہم کہے کسی کو سلام کریں، رسول تو بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ اب بچوں نے جا کے رسول اللہ سے کہا کہ سرکار اپنے ہی نوازوں کو لیے پھرتے ہیں، کیا ہے؟ اب توجہ رکھیں گا فکرے پہ۔ رسول اللہ نے کہا اچھا بتاؤ کاندھے پہ بیٹھو گے کھجور کھاؤ گے؟ نہیں سمجھا سکا تو آسان کر دوں۔ رسول اللہ نے کہا کہ ادھر بیٹھو گے یا ڈیری ملک کھاؤ گے؟ کٹ کیٹ، ڈیری ملک، چاکلیٹ کھاؤ گے؟ بچوں نے دیکھا ہی گھر میں تو ملتی نہیں۔ یہ ذاکری اور خطابت ہے کہ اگر یہ ضائع ہو
देखिए बच्चा तो जितनी चाबी भरी गई थी उतना चला, उनसे तो कहा रसूल से कहो कांधे पे बिठा दे, आगे रसूल जो कह उनका जवाब तो उन्हें पता ही नहीं था ये कहना क्या है। हुजूर ने कहा इधर बैठोगे खजूर खाओगे, इन्होंने कहा घर में तो मिलती नहीं, आप दे दे। अब खजूर पे इत्तेफाक कर लिया, अब इन बच्चों का मुकाबला किया जाता है हसन हुसैन से, जिन्हें यही पता नहीं था कि खजूर अफजल होती है ये रसूल का शान। हसन और हुसैन के मुकाबले पर, जिन्हें यही पता नहीं था कि रसूल के कांधे पे बैठना ज्यादा अजमत है, ये रसूल के खजूरें खा लेना, इसलिए कि रसूल के पास सिर्फ तोहफे की नहीं आती थी, सदके की भी आती थी। फिक्र जाए हो रहे भैया, अब आप ये खताबत न जाए ना करें, सिर्फ तोहफा नहीं आता था, वहां तो सदके की भी आया करती थी। रसूल ने कहा खजूरें लो और अपने घर का रास्ता लो, क्यों? ताकि लिखा जाए कि सिर्फ हसन और हुसैन की अजमत नहीं है, फुला के बेटे भी बैठे हैं रसूल के कांधों पे। तो हर जगह पे कोशिश की गई कि अहले बैत के मुकाबले पर किसी को लाके खड़ा किया जाए कि अजमत सिर्फ इनकी नहीं है, इनकी भी है। तो शिया कौम को भैया बड़ी पढ़ी लिखी कौम मानी जाती है, बड़ी समझदार कौम मानी जाती है, कुरान फहम है, कुरान को समझने वाली है, हर जगह पे ले आए। तो हमने भी एक आयत पढ़ दी, हर जगह अहले बैत के मुकाबले बनाए। तो दीजिए आगे नजरान के ईसाई रसूल के पास जिब्रील ने आके कह दिया फमन हाजका मिन बाद मा जाअक बिही फकुल तालो अदलो नबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअलना लकल कासिमीन। तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाए, तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाए, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाए। ये जो पहले हैं हर एक के हाथ में कुरान लेकर पूछो कि अनफुसना में कौन गया, अबनाना में कौन गया, निसाना में कौन गया, सब कहेंगे अबनाना में हसन हुसैन, अनफुसना में अली, निसाना में ज़हरा। या किसी को लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि पता है अगर झूठे हुए अल्लाह की लानत होगा। अच्छा लगा इसलिए कि बाकी मेरी आवाज की तरह नारा लगा रहा। अब मेरे तो भैया मुसलसल मजालिस की वजह से आवाज गिरफ्तार है। अब आप लोग कहेगा कि साहब कौन गया, क्योंकि पता है चालाक होते हैं ना कि अगर इधर किसी को लाए तो लानत तो उठी भी है, फनजअल लानत अल काज़िबीन। तो हर जगह पे यहाँ पे ले आए सब पेवंद कहानी, क्या हुआ सब अज़वाज पैगंबर भी शामिल है, पैगंबर की बीवियां भी शामिल हर जगह। हालांकि पैगंबर की बीवी को सिर्फ हक सवाल था कि सवाल करने में आ जाऊं, पैगंबर ने कहा कि नहीं, अपनी कूनी मकानक, ये फिक्रा कूनी मकानक काज़िमुल्लाह शुस्तरी ने आए तफसीर की तफसीर के तो उन्होंने फिक्रा लिखा, कूनी मकानक अपनी जगह पे, अपने मकान पे रहो। मकान का मतलब जहां है बस वही रहिए, आगे चादर के अंदर नहीं, जहां है बस वही रहिए। आप आगे नहीं बढ़ सकते, अलबत्ता खैर पर हैं, लेकिन आप चादर में शामिल नहीं होंगे। तो जो आ गया वो बाहर है। और हमारा अकीदा मज़हब हर नबी मंसूस मिनल्लाह नस पाई जाती है, सब मंसूस मिनल्लाह मासूम है। लेकिन एक आम और खाम ख्याल ये है कि कुरान ने नहीं बताया कि नबी मासूम भी होता है, कुरान ने तो जिक्र नहीं किया नबियों की इस्मत का। बड़े आहिस्ता से कहूंगा क्योंकि जाफराबाद का मजमा ऊंची आवाज पसंद नहीं करता, ऊंची बात पसंद करता है, तो बड़े आहिस्ता से कहूंगा। दामने अहले बैत को छोड़कर अगर नबी को समझना चाहोगे तो नबूवत हमें हम जैसी नजर आएगी। सलामत वो हाथ हमेशा सलाम
ہمیشہ ایسے رہیں کبھی ایسے نہ ہو. اس سے بڑی دعا کیا دی جائے گی؟ اگر دامن اہل بیت کو چھوڑ کر نبی کو سمجھیں گے تو نبی ہمیں ہم جیسا نظر آئے گا، اور اللہ ہم سے ہم جیسا نبی نہیں بنوانا چاہتا. ویسا نبی بنوانا چاہتا جیسا اس نے بنا کے بھیجا. اس نے نبی کیسا بنا کے بھیجا؟ معصوم بنا کے بھیجا. اب عام خیال ہے قرآن نے نہیں بتایا، تو بھیا اصول یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھنے بیٹھیں گے تو قرآن دل میں جھانک کے دیکھے گا کہ علی ہے یا نہیں. اگر علی دل میں ہوں گے تو قرآن دل میں اترے گا، علی نہیں ہوں گے تو حلق میں پھنس جائے گا. اور ایسے پھنسے گا کہ نہ اگلتے بنے اور نہ اگلا جملہ تو کمپلیٹ کرتے چلیے بھائی، نہ اگلتے بنے نہ نکلتے بنے. کیوں؟ جب دیکھے گا نا دل میں علی ہے. یا اور آسان کر دوں، قرآن پڑھنے جب آپ بیٹھیں گے تو اینک خود پہ علی نہیں ہونی چاہیے. اگر اینک بغض علی کی ہوگی تو پھر قرآن میں کچھ نظر نہیں آئے گا. اگر چشمہ محبت علی کا ہوگا تو قرآن اپنا سینہ کھولے گا، اور جب قرآن کا سینہ کھلے گا تو اہل بیت کے فضائل نکل کے آئیں گے. پھر ہر آیت میں علی نظر آئے گا. فکر ضائع نہ کیجیے گا، ہر آیت میں علی نظر آئے گا، ہر زبر میں علی نظر آئے گا، ہر زور میں علی نظر آئے گا، ہر لفظ میں علی نظر، فکر کہہ دوں ہر نقطے میں علی نظر آئے گا. محبت اہل بیت کے ساتھ جب پڑھیں گے وہ، کیونکہ ویلڈر کے آنکھ پہ چشمہ ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے؟ اب تو ختم ہو گیا وہ سسٹم، ورنہ محرم میں بڑا کنفیوژن تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون بندہ جاگ رہا ہے کون سو رہا ہے. وہ چشمہ لگا کے سب آتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا بھیا کون جاگ رہا ہے کون سو رہا ہے. تو وہ جو ویلڈر ہوتا ہے ان کی آنکھ پہ کیسا چشمہ ہوتا ہے؟ کالا. اور کالا آنکھیں ہو یا دل ہوتا ہے علی کے بغض میں. تو جب علی کے بغض کا چشمہ ہو تو پھر کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. جب چشمہ محبت اہل بیت کا ہوگا تو پھر نظر آئے گا کہ قرآن بتا رہا ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے. ایک نبی کی عصمت کا ذکر قرآن نے کیا، اور نبی وہ ہے جو بہت بڑا حاکم اور سلطان ہے. زمین سے لے کے آسمان تک ہر جگہ پہ حکومت، زمین پر، خلاؤں میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں، جنات پر، نباتات پر، انسان پر، چرند پر، پرند پر، ملائکہ پر، ہر جگہ پہ سکان سماوات پر. کون نبی؟ حضرت سلیمان نبی. اتنی بڑی حکومت اللہ نے کسی کو نہیں دی. جا رہے اب آپ مجھے پڑھوائیں گے اگلے جملے، کیونکہ آپ کو سب کو پتا ہے کوئی نئی بات میں نہیں پڑھا. جا رہے لشکر کے ساتھ، تو وہ جو چھوٹی سی وہ چلتی ہے باہر میٹھے پہ آتی ہے، کیا چیٹی. اس کے سردار نے آتا ہوا دیکھا تو کیا کہا؟ اب ایک آپ پڑھوائیں گے، آپ کو پتا ہے سورہ مبارکہ کا نم پوری تفصیل آپ کو پتا ہے. اپنے کہیں ایسا نہ ہو تمہیں کچل کر آگے بڑھ جائے. ٹھیک، قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَا ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. سلیمان چونٹیوں کے سردار کہے گا صاحب دیکھو آ رہا ہے لشکر، اپنے اپنے بلوں میں جاؤ، کہیں ایسا نہ تمہیں کچل کر آگے بڑھ جائے. بھیا ہم اور آپ ہوتے تو اس موقع پہ کیا کرتے؟ کیا کہتے پلٹ کر؟ کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہم سائڈ سے نکل جائیں گے، سائڈ سے چلے جائیں گے. تھوڑا سا زحمت کر لیجیے، ذرا سا لوگ کہہ رہے ہیں پیچھے سے ذرا سا زحمت کر لیں، ذرا زحمت کر لیں، ذرا سا. جتنی دیر پڑھ لے اتنی دیر پڑھ لینا، 25 منٹ پڑھ لے 25 منٹ پڑھ لینا. نوجوان ہی ڈاکٹر کے دکھانا پڑے گا، لگا لگا کے بیٹھتے ہیں. ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھیا ہم سائڈ سے نکل جائیں گے. ظفر بھائی یہی کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں. آپ یہی کہتے ہیں بھائی سب میرے ساتھ ہو تو پھر میں اگلا فکر آتا ہوں. یہی کہتے ہیں
کہ بھائی ہم تمہیں کچھ نہیں کہنے، بے فکر رہو، سائڈ سے نکل جائیں گے. یہی کہتے ہیں کنجے مرا. ہم اور آپ ہوتے تو آواز ہی نہ سن پاتے. نہ جو بندے خاموش ہیں مجلس کے بعد مجھے آواز سن کے بتائیے گا. اب آپ مجھے جانتے ہیں، میں پکڑ پکڑ کے پوچھ بھی لوں گا کہ بھائی دیکھو کیڑیاں چل رہی ہیں، ذرا سن کے بتاؤ کیا کہہ رہی ہیں. سن لیں گے آواز. چلیے میں آپ کو فیسلٹی دوں گی، لے جائیے گا، لگا دیجیے گا. یہ اس کے جائے جن میں 400 اور کیا بات کیا بھیا، ڈبل لگا لیں اس کے جیسا. کیا سن لیں گے آواز؟ پہنچ گئے ان کے سامان کو سلام نہیں پوچھا آتا ہے. پر قرآن یہ کہہ رہا تھا تبسما ذائقا من قولها. قولها کا مرکز ہے وہ چھوٹی کہ جس نے جس کا قول، جس کی بات سن کر سلیمان مسکرائے. ہم اور آپ آواز نہیں سن سکتے، نبی نے سنی تو بھیا طے ہو گیا نا کہ نبی ہمارے جیسا نہیں ہو سکتا. اگر نبی آپ کے جیسا ہے تو آپ بھی آواز سن کے بتاؤ کہ وہ کیا کہہ رہی ہے. لیکن نبی نے سنا. اچھا منطق الطیر علم تھا نا، پرندوں کی بھاشا جانتے تھے حضرت سلیمان. وہ حدود والا واقعہ سنا، حدود والا، حدود پرندہ ایک ہے، وہ آ کے بات کرتا تھا، سمجھتے تھے. کسی نے مولا سے آ کے کہا یا علی سلیمان نبی جو ہے وہ پرندوں کی زبان جانتے تھے، آپ بھی جانتے ہیں؟ تو مولا نے کہا بھائی جانتے تو ہیں. کہنے لگا جانتے تو سکھاؤ. مولا نے کہا بھائی اپنا ہلا دیکھو، کام اپنا کام دھندا دیکھو، اپنا کہاں چکر میں پڑے. اب آپ کی لفظیں میری اپنی ہیں جو مولانا سے کہا کہ بھائی جاؤ. اس نے کہا یار اگر جانتے ہیں تو دلیل دیجیے، سکھائیے. مولانا نے پھر کہا بھائی اپنا کام دیکھو کہاں چکر میں پڑے. دلیل دیجیے آپ، دلیلوں کا بڑا ہوتا ہے وہ سب دلیل دیجیے آپ. تو مولا نے بھائی کنکری رکھی، اشارہ کیا، جو بھی کیا ہوگا. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ کن فیکون کا مالک علی ہے، جو کہہ دے وہ ہو جائے، جو ارادہ کرے. ہے نا آپ کا عقیدہ بھی وہی جو میرا ہے، کن فیکون کا مالک علی ہے. جو بھی مولا نے ارادہ کیا کہ جا تو آج سے تو بھی پرندوں کی زبان. آ گیا جی گھر، پار رکھی تھی مرغابیاں. ایک بطخ پہنچی اونچائی پہ اور تقریر شروع کی. اب یہ سن رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے. اسما کی منزل میں بھی ہے، افا کی منزل میں بھی ہے. سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے کہ کیا کہہ رہی ہے. اسما افم دونوں کی منزل میں. وہ کہہ رہی تھی اے میری بہنوں، اے میرے ساتھیوں، یہ میرا تمہارے درمیان آخری دن ہے، کل کو میں تمہارے درمیان نہیں رہوں. اس کے کان کھڑے ہو گئے. اس نے کہا کل کس نے دیکھی؟ پکڑا، بازار میں لے گیا، اسے بیچ کر پیسے بنا لیے اور کہنے لگا یا علی آپ کے بچے جو کیا علم سکھا دیا. اگر یہ علم نہ سکھاتے گھر میں مر جاتی، گھاٹا ہو جاتا، نقصان ہو جاتا. اب یہ سلسلہ چل پڑا. اگلے دن دوسری مرغابی، تیسرے دن تیسری مرغابی، چوتھی مرغابی. اب یہ سلسلہ چلا. یہ پکڑ پکڑ کر بازار میں لے جا کر بیچنے لگا. اب بچی جی آخری، اگر آپ کو حوالہ چاہیے تو تمہتو ثاقبہ، سامنے کا حوالہ جا کے دیکھ لیجئے گا، تمہتو ثاقبہ مل جائے گا. معجزات امیر بھی مل جائے گا. میرے خیال سے غالباً سیرت امیر بھی مل جائے گا. ہر جگہ پہ آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا جو آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں. آخری بچی تھی. اس نے بھی یہی کہا بھائی یہاں سب چلی گئی ہے، کل کو مجھے بھی چلے جانا. نے کہا کل چھوڑ، آج ہی پہنچا دی تجھے. پکڑ کے بیچ کر بلا تشویش. کبھی کبھی ہاتھ کا تکیہ بنا کے لیٹتے ہیں، ہاتھ کا تکیہ ایسے ہی ہاتھ کا تکیہ بنا کے لیٹتے ہیں اور کہنے لگا یا علی کیا بات ہے، کیا علم سکھا دیا. اگر نہ سکھاتا تو بھاری گھاٹا ہو جاتا، نقصان ہو جاتا. علی کو دعائیں دے رہا تھا کہ نگاہ بڑی روشن لائن پر دو مظفر نگر والے تو بولے اس کی چاٹ کھاتے ہیں آپ لوگ. چڑیا اور چڑا وہ بیٹھے تھے آپس میں بات کر رہے تھے تو نر نے مادہ سے کہا. اب یہ سننا ہے اور سمجھ بھی رہا کہ پرندے کیا بات کر رہے ہیں. نر نے مادہ سے کہا کہ دیکھو بیچارہ کتنا اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے اور اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کل یہ بھی کل یہ بھی
अब सिचुएशन आप खुद समझ सकते क्या होगी। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर किसी को बड़ी बीमारी हो जाए और डॉक्टर कह दे कि साहब तुम्हें तो ये बड़ी बीमारी लग गई है, फिर देखो घुलता चला जाएगा आदमी है। 2 महीने जीने वाला एक ही में निकल लेगा, क्यों मौत तो है इतनी खतरनाक है। अब उससे तो पता चल गया कल मरने वाला हूँ। अब मुर्गाबियां तो बेच आया, अपने आप को कहाँ बेचे। बहुत बड़ा पैगाम है, वाकई में इसने सुनाया था आखिरी पैगाम है और पैगाम नजर अब्बास करेंगे मेरे मौला का जो पैगाम दिया, अपने आप को कहाँ बेचेगा। अब जब भी मुश्किल पड़ी है, दुनिया को मुश्किल कुशा नजर आया, मौला के पास आया, यहाँ भी बचा लीजिए। मौला ने कहा भैया क्या हुआ, सारी बात अपने बता दी सरकार, जो है वो ऐसी ऐसी बात है। तो मौला ने कहा भैया अब तो मरना पड़ेगा। लीजिए मोहर लग गई, साहब अब तो मरना पड़ेगा। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, यानी को बचने की तदबीर बताएं, कोई बचने का रास्ता बताएं। कहा मैं कैसे बच सकता हूँ, क्या पैगाम दिया है। आप जितने शुक्र के सजदे करें कम है कि अल्लाह ने अली जैसा इमाम खुदे अता किया। मेरे मौला ने काफिया कहा वो मुर्गाबियां मर जाती क्यों बच जाता, बेच के खा गया तो मरना पड़ेगा। जान का सदका थी, अगर जान का सदका बेच के खा गया तो मरना तो पड़ेगा। अब पैगाम यही है कि अगर नुकसान घाटा हो जाए तो कभी अली से शिकवा न करना, बस समझना जान का सदका था चला गया। जान है तो जान बची तो अब ऐसे मोहरे उर्दू जमाने में बतेरे सर सलामत तो सहरे हजार कहते चले जाएंगे, ऐसी कहावत तो बहुत सारी है। तो मौला ने कहा कि भैया बेच के खाए तो मरना तो पड़ेगा। तो जबान का इल्म था हजरत सुलेमान के पास भी। अब जब दलीलें ज्यादा मांगते देख लीजिए उनका हाल क्या हो रहा था कि सब दलील दे दुनिया में। अगर आप परिंदों की भाषा जानते हैं, परिंदों की जबान जानते हैं, हजरत सुलेमान जानते थे तो उन्होंने सुन लिया और सुन के हाथ पे उठा लिया। और उठाने के बाद सुलेमान ने कहा क्या कह रही थी। उसने कहा सरकार आपको नहीं कहा, आपके लश्कर से कहा, आपके लश्कर। सुलेमान ने कहा सर छोड़, ये बता तू अफजल है या मैं। अब उसने भी क्या जवाब दिया, तू अफजल के मैं। कहा जी सरकार गुस्ताखी माफ, इस वक्त तो मैं अफजल हूं। तो कहा इस वक्त का क्या मतलब है। कहा इस वक्त इसलिए मैं अफजल हूं इसलिए कि मैं नबी के हाथ में हूं। अब भी अगर कोई नबी तक ना पहुंचा तो मैं क्या करूं। उसने कहा इस वक्त तो मैं अफजल हूं इसलिए कि मैं नबी के हाथ में हूं। तो फिर तय हो गया अफजल वो होता है जो नबी के हाथ में है। अच्छा उसके बाद हज़रत सुलेमान ने कहा काला रब्बे औज़ैनी अन अशकुरा नेमतक लती अनमता अलैया व अला वालिदैया। परवरदिगार तेरा शुक्रिया है उस नेमत का जो मुझ पर भी है और मेरे बाप पर भी है। अब ये नेमत का शुक्रिया काहे अदा किया जा रहा है। जिंदगी में चूटियों का कुचलना हराम नहीं है। हम और आप अगर कुचल दे तो हराम नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह का नबी ऐसा करता तो बरोज़ महशर वो शिकायत करती कि परवरदिगार आम आदमी नहीं था, तेरा नबी था। चूंकि कदम आगे नहीं बढ़ा, रुक गया, तो नेमत का शुक्रिया अदा किया गया।
اسی نعمت کا نام عصمت ہے. عصمت تھی تو بات بھی سن لی, گفتگو بھی ہو گئی, قدم بھی رک گیا. اگر معصوم ہم جیسے ہوتے تو کچل کے آگے بڑھ جاتے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کہہ رہی ہے. تو قرآن بتا رہا ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے, تم نبی جیسے نہیں ہو سکتے ہو, نبی معصوم ہوتا ہے. پھر ایک نبی کی عصمت کا ذکر قرآن نے کیا, اسی پہ شاید تقریر میں ختم ہو جائے گی. اور نبی ہے بڑا خوبصورت. کون؟ جناب سلامت رہے آپ کو, آباد شاد ہیں, حضرت یوسف. اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نعوذ باللہ خاکم متحد کوئی نبی بدصورت بھی تھا؟ سارے نبی خوبصورت ہیں, اس لیے کہ نور کبھی بدصورت نہیں ہوا کرتا. بھائی چاند تو چاند ہے, نور تو نور ہے, بدصورت تو نہیں ہوتا ہے نا. تو پھر یہ حضرت یوسف کا حسن, جہاں حسن کی بات آئی مجمع نے کہا حضرت یوسف, میں کسی اور کے بارے میں کہہ دیتا. حضرت آدم کے نعوذ باللہ بدصورت تھے, حضرت نوح, حضرت ابراہیم, سب کے سب خوبصورت تھے, حسین و جمیل تھے. لیکن جب بھی حسن کی بات آتی ہے حضرت یوسف کیوں بھائی؟ اس کی وجہ جو میرے علم میں وہ یہی ہے کہ ان کے حسن کی قرآن نے تعریف کری. اب قرآن جن کے حسن کی تعریف کر دے گا وہ حسینوں میں حسین ہو جائے گا, وہ خوبصورتوں میں خوبصورت ہو جائے گا. اس لیے جہاں حسن کی بات آئے گی کہیں اور تبادل ذہن ہوگا ہی نہیں الا حضرت یوسف. کیوں؟ اس لیے قرآن نے بتایا کہ سب اتنے خوبصورت تھے کہ آگے تانا دے دیا کہ نوکر ہی ملا تھا. آپ نے سنی ہے نا, کون بندہ جو کہتے میں نے سنا نہیں ہے, ہر ایک نے سنا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی دکھاؤ, ایسے نہیں دکھائیں گے بھیا اتنا حسین ہے, اہتمام ہوگا. پردہ, پردے کے پیچھے تو حسن ہی ہوتا ہے. پردہ ہاتھ میں, یہ بھی میرے تک آواز تو آئے, نیمبو اور ہاں ابھی انگلش والے لیمن اور نائف دے دیا جائے گا صاحب کہ جیسے پردہ ہٹے آپ کو کرنا یہ ہے کہ مجھے چاقو ہے چلا دیں. ٹھیک ہے جی, بات طے ہو گئی. تفسیر ایسے سلندیا تاریخ انبیاء یہی ہے, غلط تو نہیں پڑھا کرتا, تاریخ یہی ہے. پردہ ہٹا, پہلا جملہ جو مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر کہا قرآن کے دامن میں محفوظ ہے. موبائل میں قرآن ہے تو نکالیے سورہ یوسف, دیکھ کر داد دیجیے گا لیکن دیجیے گا ضرور. انہوں نے پہلا جملہ حضرت یوسف کو دیکھ کر کہا حاشا للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم. حاشا اور تعجب ہے, انہوں نے تعجب سے کہا حاشا للہ ما ھذا بشر. کون؟ مصر کی عورتوں نے نبی کو دیکھ کر کہا حاشا للہ یہ ہم جیسا نہیں ہے. مصر کی عورتوں کو بھی پتا تھا کہ ما ھذا بشر, نبی ہمارے جیسا بشر نہیں ہوا کرتا ہے. پہلا جملہ قرآن کے دامن میں بھائی, قرآن میں دیکھ کر فیس بک پہ داد بھجوا دیجیے گا لیکن بھجوا دیجیے گا ضرور. انہوں نے کہا ما ھذا بشر, یہ ہم جیسا بشر نہیں ہے. پھر کون ہے یہ؟ ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو کوئی کریم فرشتہ ہے. گزر گئے, زلیخا نے کہا ہوش میں ہو, تو انہوں نے کہا ہوش میں ہی تو ہے. انہوں نے کہا ہو تو ہاتھ دیکھو. اب دیکھا تو کیا ہو رہا تھا, کٹ گئی صاحب, خون بہہ گیا, پتہ ہی نہیں چلا. کیوں؟ کہا صاحب سامنے حضرت یوسف کا جلوہ تھا. اب میں اگر بتا دوں آپ کو کتنے حسین تھے حضرت یوسف, دو چار جملے بتاؤں قصص الانبیاء سے. فرمان صاحب کیمرہ گھما دیجیے گا ذرا سا تاکہ پتہ تو چلے کہ حسن یوسف پہ کون سا چہرہ کھلا اور کون سا نہیں کھلا. یہ نہیں بھی گھمائیں گے تو دو کیمرہ مین بیٹھے ہوئے, اور یہ جو مووی بنا رہے ہیں ڈیلیٹ نہیں ہوتی چونکہ یہ رشوت نہیں لیتے, تو ڈیلیٹ آپ کروا نہیں سکتے. محشر میں پروجیکٹر پر یہ لوگ چلا دیں گے کہ ساتھ دیکھ لو جعفر آباد 20 محرم کی مجلس تھی, حضرت یوسف کا حسن پڑھا گیا, کون سا چہرہ کھلا کون سا نہیں. قصص الانبیاء نے لکھا کہ انہوں نے میاں ایسی تھوڑی انگلیاں کٹ گئی بھائی, کہ صاحب انگلی کٹ گئی پتہ نہیں چلا, کچھ تو ہوگا.
کچھ تو حسین کیسے حسینے ہوں گے؟ تو لکھا کہ انہوں نے دیکھا، حضرت یوسف نے نگاہ پڑھی، انہوں نے دیکھا کشادہ پیشانی، ابروئے کشیدہ، غزالی آنکھیں، ستوا ناک، ہونٹ ایسے جیسے گلاب کی پنکھڑی، آیا کیمرہ گھمائی دیجئے، ہونٹ ایسے جیسے گلاب کی پنکھڑی، دانت ایسے جیسے موتی چمکتے ہوئے۔ اگلا فکرہ ظاہر کرنا، اور لکھا کہ رنگ اتنا صاف تھا کہ پانی پیے تو ابلتا ہوا نظر آئے۔ وہ نازک مزاج اور تھے، انہیں پتہ ہی نہ چلا، کچھ تو دیکھا انہوں نے اس نے یوسف کو۔ اب اگلا فکرہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھو، ایک بندہ بھی کھڑو کے سبحان اللہ کہتے میری خطابت کا حق ادا ہے، باقی فکرہ تو پوری رات سبحان اللہ کہے، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ مجلس کس سے منصور ہے وہ ذہن میں فکرہ سن لیجیے گا۔ حضرت یوسف کا حسن لکھا گیا، اتنے حسین تھے کہ انگلیاں کٹ گئی، پتہ ہی نہ چلا۔ تو جب یوسف اتنے حسین ہے تو لیلا کا اکبر کتنا حسین۔ لیلا کا اکبر کتنا حسین ہوگا۔ بہت جلدی دلیل لے رہا ہوں، صرف ایک کی تقریر ہے، حسن یوسف اور ہے، حسن اکبر اور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پسینہ پسینہ ہوتا ہے، خون خون ہوتا ہے۔ نبی انبیاء کا حصہ بنے، پیغمبر اکرم کی پیشانی سے نکلنے والے پسینے سے، تو پسینے سے بنے یوسف۔ حضرت علی اکبر کی زیارت لکھی ہے بھیا، تو اپنی تصدیق کر لیجئے، شہزادے کی زیارت میں فکرہ موجود ہے۔ السلام علیکم یا بنا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی کے بیٹے تجھے سلام۔ تو پسینہ پسینہ ہوتا ہے، خون خون ہوتا ہے، پسینہ اور خون کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ حسن یوسف اور ہے، حسن اکبر اور ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یوسف کو حسن ملا علی اکبر کے صدقے میں۔ ایسے ہی تھوڑی کوئی ایسے کوئی اس کو دیکھو انگلیاں کٹ گئی، سب چلے گئے۔ جو بچہ بولا تھا کون تھے؟ تو فرمان علی صاحب کا قرآن سب کے گھروں میں، کوئی ہاتھ اٹھائی کہہ سکتا کہ ہمارے یہاں نہیں ہے؟ اٹینڈنس لگوا دو کہ میرے گھر میں نہیں ہے۔ الحمدللہ سب کے گھروں میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں پر ایک رواج ہے کہ جب بیٹیاں رخصت ہوتی ہے تو انہیں اور ہم تو جب لکھنؤ میں پڑھتے تھے تو فون آتے تھے کہ صاحب وہ فرمان صاحب کا رنگین والا قرآن نہیں ہے۔ کیوں صاحب؟ وہ بیٹیا کو جہیز میں دینا، تو قرآن ہی دے رہے ہیں، قرآن کی تعلیم بھی دی ہے۔ اگر صرف قرآن دے رہے ہیں تعلیم نہیں دے رہے، بتی جلا دی جائے گی۔ اب قرآن یہ تھوڑی ہے کہ غلاف میں لپیٹ کر تاج کی زینت بنا کے رکھ دے۔ قرآن تو اس لیے آیا کہ ہدایت کی کتاب ہے، تلاوت کیا جائے، دیکھنا ثواب ہے، پڑھنا ثواب ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ تو تعلیم بھی قرآن مجید کی دینا ضروری ہے۔ ہر گھر میں قرآن ہے، فرمان علی صاحب قبلہ کا۔ آپ اس میں جا کے دیکھیے گا، وہ جو بچہ جس نے گواہی دی اس کے لیے قرآن نے کہا فَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، جو بچہ بولا اہلہا ہاں ہے مؤنث کی ضمیر، مرجع ہے زلیخا، وہ تھا تو زلیخا کے اہل میں سے، لیکن بولا تھا نبی کی طرف سے۔ کون تھا زلیخا کا؟ یہ تو فرمان صاحب نے لکھا خالازاد بھائی تھا، نام تھا خلیخہ، خے لام یہ خے الف۔ املا اس لیے بتا رہا ہوں، آپ نہ سوچیں کہ مولوی صاحب یوٹیوب پہ دیکھ کے آئے ہیں۔ املا اس لیے بتا رہا ہوں کہ قرآن میں دیکھ کے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ وہ کر اب رک کے پیغام دے رہا ہوں کہ اسے محفوظ کیجئے گا، چونکہ آن دا ریکارڈ بات ہے، کیمرہ لگا ہے تو اس لیے پیغام دے رہا ہوں۔ اب ایک سسٹم چلا ہے کہ اگر ہمیں کسی ذاکر کو مجلس کے لیے بلانا ہے تو پہلے ہم اس کی منگوائیں گے ویڈیو، ٹھیک؟
غلط تو نہیں پڑھ رہا ہوں، جہاں غلط پڑھوں ٹوک دیجیے گا، مجلس کے بعد پڑھیے، ایسا چل رہا ہے۔ ذاکر چاہیے مجلس کے لیے، پہلے یوٹیوب لنک بھیجیے، پہلے ہم ویڈیو دیکھیں گے، اس کے بعد سلیکٹ کریں گے کہ ان سے مجلس پڑھوانا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ دیٹس گریٹ، یہ بہت اچھا ہے کہ آپ پہلے مجلس سن لیں، اس کے بعد ذاکر کو بلائیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ سننے کے بعد آپ بلا رہے ہیں۔ لیکن اس ویڈیو کے ذریعے جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، میں تمام بانیان مجلس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو منگا کر معیار انتخاب کیا بنائیں گے؟ ویڈیو میں دیکھیں گے کس چیز کو دیکھ کے آپ ذاکر کو پڑھنے کے لیے بلائیں گے؟ میرے استاد اگر مجھ سے کہیں کہ مولوی نظر اپنی ویڈیو بھیجو، ہم پہلے دیکھیں گے، اس کے بعد طے کریں گے کہ آپ منبر پہ آ سکتے ہیں یا نہیں، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ میرے استاد ہے تو وہ دیکھیں گے، رائے تو نہیں کی، اس نے کوئی ایسا فقرہ تو نہیں پڑھا جو عظمت کے بجائے اہانت اہل بیت کا سبب بننا ہو، بجائے فضیلت کے توہین ہو رہی ہو، تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں، وہ افراد کے جنہیں اردو بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ ویڈیو میں کیا دیکھیں گے؟ معیار انتخاب ذاکرین کیا ہے؟ مہربانی سے پوچھ رہا ہوں، برائے کرم مجھے جواب دے کہ ہم ویڈیو میں یہ دیکھ کے بلائیں گے۔ اگر معیار ہے داد و تحسین اور نعرے کہ کتنی واہ ہوئی، کتنے نعرے لگے، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے لگے یا نہیں، اگر معیار یہ ہے تو اس کا رزلٹ بہت خطرناک ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ اور جرات کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، دل آزاری کرنا مقصد نہیں ہے، بس ایک بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ معیار اگر ہم نے یہ بنایا کہ صاحب کس پہ کتنے نعرے لگے، کس کو کتنی داد ملی، تو اس کا نتیجہ بڑا بھیانک ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ممبر پہ وہ ذاکرین آئے کہ جن کا کہنا یہ ہے کہ جو چل جائے وہ رکتا ہے۔ میں خود ایسے ذاکر سے واقف ہوں جن سے میں نے کہا کہ صاحب آپ نے فقرہ پڑھا، یہ جو ہے قرآن سے تعلیم نہیں کر رہا، تو انہوں نے مجھے پلٹ کے کہا کہ نعرے لگے، میں نے کہا جی، داد ملی تو کہا جی، تو پلٹ کے کہا جو چل جائے وہی نکتا ہے۔ اگر میری بات پہ اطمینان یقین ہے، اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ممبر پہ ایسے ذاکرین آئے کہ جن کو نہیں آنا تھا۔ مذہب شیعہ خیر البریہ ہے، یہاں پہ اگر پیش نماز بھی ہو تو اس میں شرائط ہونے چاہیے۔ یہ مذہب شیعہ ہے، اس میں کوہنی والا امام نہیں چلتا۔ ہمارے مذہب میں کوہنی والا امام نہیں چلتا کہ کوہنی ماری آگے بڑھا کے کوئی نماز پڑھا دے۔ اگر دوزی مسائل لکھی ہے کسی کے پاس موبائل میں، ابھی نکال لیجیے گا، اس لیے کہ میں نے کہیں سب پڑھا تھا کہ پہلے ایک سسٹم تھا، آخری بات ہے تقریر کی ہے، پہلے ایک سسٹم تھا جو 40+ بیٹے، میری بات کی تائید کیجیے گا۔ پہلے سسٹم یہ تھا کہ جب بستی اور برادری میں پیش نماز آیا کرتے تھے تو ان سے پوچھا جاتا تھا کہ سرکار آپ کے پاس اجازت ہے؟ جو بزرگان میری بات کی تائید کرتے تھا یہ سسٹم، پوچھا جاتا تھا کہ آپ کے پاس اجازت ہے؟ ان کے پاس اجازت ہوتے تھے، چونکہ میرے پاس ہے، گوتم پوری والے بھی سن لو بھائی، میرے پاس ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ان میں استعداد اور صلاحیت پائی جاتی ہے کہ یہ امامت کر سکے، اور نیچے مدیر کی مہر لگا ہوتی تھی۔ یہ سسٹم تھا۔ میں نے کہیں پڑھا کہ بلا مجلس میں ظاہر صاحب، تو مجلس میں تقریباً 13 یا 14 مولانا بیٹھے تھے۔ پہلے تو انہوں نے دیکھ کے ڈر گیا، کہا کہ صاحب سب آگے بیٹھے ہیں، لباس میں کیسے پڑھوں گا؟ بہرحال پڑھ دی مجلس۔ جیسے مجلس پڑھ کے حجرے میں گئے، چائے کا کپ ہاتھ میں تھا، پوری ٹیم آ گئی۔ اب پھر سانس اوپر کے اوپر نیچے کے نیچے، کہ بھائی پتہ نہیں کیا گولت آ گئی ہے۔ آگے بہرحال سب نے حوصلہ افزائی کی، بستی کا نام میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، کہاں کا قصہ ہے آپ نے،
تو میں نے کہا کہ بلا یہ تو میں نے توضیح المسائل سے پڑھی. تو انہوں نے کہا میں 20 سال گھومتے رہا میں نے تو پڑھی نہیں. تو میں نے کہا آپ نے 20 سال وہاں رہ کے نہیں پڑھی, میں نے یہاں رہ کے پڑھی. انہوں نے کہا کہاں سے پڑھی؟ میں نے کہا توضیح المسائل سے پڑھی. کہاں ہے توضیح المسائل میں؟ ہم نے میزبان سے کہا آپ کے پاس توضیح ہے؟ تو کہنے لگا جی ہندی والی ہے. میں کہا بھئی ہندوستان میں رہتے تو ہندی جانتے ہی لاؤ. لے آئے توضیح مسئلہ کے دی. میں نے چیپٹر نکالا کہ توضیح سے لے کر شرح نما تک کی ذمہ داری ہے. یہاں سے لے کر مولا کے سامنے تک شرح نما تک کی ذمہ داری لے کے کہہ رہا ہوں. توضیح مسائل سے لے کے تحفۃ العوام اور آپ کے لے لیجیے آپ جون سی بھی فقہ کی کتاب دیکھ ڈالیے, شرح اسلام دیکھ ڈالیے, تبصرہ دیکھ ڈالیے, تو آپ شرح نما تک دیکھ ڈالیے گا. ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے. میں نکال کے کہا لکھیے, اس میں لکھا پیش نماز کے شرائط. اب میں آپ کو بتاؤں کیا کیا لکھا توضیح میں. پہلی شرط یہ بالغ ہو, دوسری شرط ہے عاقل ہو, تیسری شرط ہے عالم ہو, چوتھی شرط ہے عادل ہو, پانچویں شرط ہے شیعہ اثنا عشری ہو. چھٹی شرط بتا دوں, چھٹی شرط لکھا ہے حلال زادہ ہو. توضیح میں لکھا ہے, ہم تو پڑھیں گے, ہم تو وہ خطیب نے توضیح سے بھی علی کے فضائل نکال لیتے ہیں. توضیح میں تو لکھا ہے حالات چہرے سے پتا چل گیا 15+ ہیں, 15 سال کے اوپر کے ہیں, بالغ ہیں. دوسری شرط عاقل ہو, تو پتا چل گیا باولے بھی نہیں ہیں, دیوانے بھی نہیں ہیں. تیسری شرط عالم ہو, تو سورہ الحمد بھی یاد ہے, الحمدللہ جمعہ بھی یاد ہے, مسئلے بھی پتا ہے, تو پتا چل گیا کہ عالم بھی ہے. چوتھی شرط عادل ہو. عادل کا مطلب جج صاحب نہیں, عادل کا مطلب ہے کھلم کھلا گناہ کبیرہ انجام نہ دیتا ہو. اگر گوتم پوری والے مجھے سینما ہال میں دیکھ لیں تو کیا میرے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کھلم کھلا گناہ کبیرہ کرتے دیکھا ہے. حجرے میں چاہے جو کرے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. کھلم کھلا نہ کرتا ہو, لیکن اگر ایک بندہ کھلم کھلا گناہ کرتے دیکھ لے تو اب اس کے ایمان کا امتحان ہے. اگر مومن ہوگا تو چھپا لے گا, مومن نہیں ہوگا تو پوری دلی میں ٹھٹورا پیٹ دے گا. ان کو تو ہم نے وہاں دیکھا, ان کو تو ہم نے وہاں دیکھا. اللہ ستار العیوب ہے, ایبوں کو چھپاتا ہے اور چھپانے کا حکم دیتا ہے. تو پتا چل گیا ہمیں چہرے سے کہ بالغ بھی ہیں, عاقل بھی ہیں, عالم بھی ہیں, عادل بھی ہیں, شیعہ اثنا عشری ہیں. اس میں کہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں, پہلے امام لیے, دوسرے لیے, پانچویں لیے, 12ویں ہیں, یہاں تک تو کنفرم ہو گیا, ٹک لگ گیا, لکھا ہے حلال زیادہ ہو. اگر تھک گئے تو رہنے دیں, ہاتھ میں سے ڈگری دکھا دے گا
یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ، اے علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جس کے نطفے میں طہارت ہوگی، اور کسی کے پاس کوئی کسوٹی ہے تو میرے علم میں اضافہ کرے کہ آپ کیسے پہچانیں گے کہ حلال زادہ ہے یا نہیں؟ تو ایک ہی معیار ہے، اور وہ معیار ولد تو تھا نا مکے میں، جسے معیار ولد کہا جاتا تھا، جو آ کر سنتا تھا اگر 10 لے تو ہے کسی کا، کہلاتا کسی کا، اور اگر چھوڑ دے تو مطلب مانے خیانت نہیں کی۔ جب علی پیدا ہوئے تو آگے لے کر ابو جہل و ابو لہب، ابو طالب نے کہا شوق پورا کرو، اللہ اکبر، تھکے جا کے بات ہے، کہا شوق پورا کرو، ایک بار آگے بڑھا، جیل کے بارے سے 2 ملین مراد ہوئی، آدھا ادھر، چہرے اتر گئے، اے ابو طالب ہم پہچانیں گے کیسے کہ کون ہے کہ جو اولاد ہے، کون ہے کہ جو حرام ہے، کس کی ماں نے خیانت کی، کس کی نے نہیں کی؟ تو رسول اللہ نے مسکرا کے کہا گھبراؤ مت، علی ہاتھ ہو گیا۔ اب علی کی محبت معیار بنے گی، اب علی کی ولایت معیار بنے گی، اب علی کی ولا معیار بنے گی کہ کون ہے۔ تو بھیا یہ ہمارا مذہب ہے کہ جہاں چھوٹا سا امام بھی ہو تو اتنی شرطیں ہونی چاہیے، تو جو کائنات کا امام ہو وہ ایوی ہو، ایڑا غیرہ نہ تو خیرہ، جس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے اس میں اتنی شرطیں ہونی چاہیے۔ تو جہاں اتنی شرطیں ایک چھوٹے سے امام کے لیے ہے کہ صاحب اگر مسجد کا امام کے تو یہ سے ہم اپنا امام مانیں، کیونکہ ہمارے مسجد کا امام بھی ہو چھوٹا سا تو اس میں بھی شرطیں ہونی چاہیے۔ تو میرے عزیزو یہ ہمارا مذہب ہے کہ یہاں پہ ہمارے یہاں محراب میں اتنی شرطیں ہیں تو ممبر کے لیے کچھ نہیں، یہ ممبر ہے اس کے لیے کچھ نہیں، تو ہم نے معیار بنا لیا۔ 2 چیزیں ہمارے یہاں معیار ہیں بڑی جرأت، ایک تو داد و تحصیل اور دوسرے لباس۔ سب یہ لباس ہے تو بلائیں گے، یہ لباس ہے تو نہیں بلائیں گے، جبکہ معیار کیا ہونا چاہیے؟ ویڈیو کسے دکھانی چاہیے؟ علماء کو دکھانی چاہیے کہ بھئی آپ لوگ دیکھ کے بتائیے کہ ان کا علم اس لائق ہے کہ نمبر پہ آئیں۔ معیار علم ہونا چاہیے، معیار تقویٰ ہونا چاہیے، معیار حب علی ہونا چاہیے، معیار ولایت علی ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہر ممبر نہیں ہوتا، ہر خطیب نہیں ہوتا۔ تقریر ختم ہو رہی ہے، ہر ممبر نہیں ہے، ہر خطیب نہیں، کیوں؟ اس لیے کچھ ممبر ہوتے تقریر کا ڈھیر اور کچھ خطیب ہوتے ہیں اچکتے ہوئے بندر۔ یہ تو چوتھے امام کے خطبے سے میں نے استفادہ کیا نا کہ ہر ممبر نہیں ہے، ہر خطیب نہیں ہے، کچھ ممبر لکڑی کے ڈھیر بھی ہوتے ہیں، کچھ خطیب اچکتے ہوئے بندر بھی ہوتے ہیں۔ وہ تو رسول اللہ نے خواب میں دیکھا، قرآن میں ہے کہ سرکار نے خواب میں دیکھا کہ سوارے ممبر پہ بندر اچک رہے، تو رسول رنجیدہ ہو گئے، ملول ہو گئے، بنتا تھا ملول ہونا تو حکیم صاحب، کیونکہ ممبر پہ بندر اچک رہا ہے۔ تو جبریل نے آ کے کہہ دیا سرکار رنجیدہ نہ ہوئیے، اس سے مراد بنی امیہ کے خطیب ہے، ممبر ہوگا آپ کا، خطیب ہوگا بنی امیہ کا۔ اب جن کی تاریخ پہ نگاہ، تقریر ختم ہو رہی ہے، ہاتھ جوڑ کے فکرہ کہہ رہا ہوں، جن تک فکرہ پہنچ جائے اپنی آواز سے پہنچا دیجئے گا تو مجھے لگے گا جن کی نگاہ میں تاریخ ہے۔ کیا کہنے اللہ کے قدرت کے، بڑے آہستہ سے پڑھوں سے بات، کیا کہنے اللہ کی قدرت کے، جب وہ کسی کی حقیقت کو آشکار کرنا چاہتا ہے تو کبھی بندر اچکنے لگتے ہیں، کبھی کتے بھونکنے لگتے ہیں۔ اب آگے تاریخ سے پوچھے کہاں کے کتے کس پہ بھونکے، لیکن حقیقت ظاہر ہوگی تو کبھی بندر اچکتا ہے، کبھی کتا بھونکتا ہے۔
تو معیار ہونا چاہیے. میں نے محراب کی شرطیں آپ کو بتائی ہیں, اگلے فکر آپ خود کمپلیٹ کر لیجئے گا کہ جب محراب کی اتنی شرطیں ہیں تو یہ ممبر غدیر کا ممبر ہے. بھئی غدیر کا نہ صحیح ہے تو علی والا, ہے تو علی والا, علی ہی والا ممبر تو ہے, علی ہی کے فضائل تو پڑھے جائیں گے. اگر اجازت ہے ایک بات عرض کر دوں آپ کی خدمت میں, اگر اجازت ہے, تقریر پر ٹائم پورا ہو گیا جی, اجازت ہے؟ بلند ترین سلوات پڑھیے تو ایک بات عرض کر دوں. اب یہ پیغام ہے اس لیے بات عرض کرنا ضروری ہے کہ یہ پیغام ہے کہ ممبر پہ آ کر اگر کوئی مہابھارت پڑھتا ہے تو پھر لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے. ارے صاحب خیبر کب تک پڑھو گے, ارے صاحب خندق کب تک پڑھو گے, وہی خیبر کی بات, وہی خندق کی بات. رامائن پڑھی گئی, مہابھارت پڑھی گئی, کسی کو پریشانی نہیں ہوئی, لیکن علی کی شجاعت پڑھ دی گئی. رامائن اور مہابھارت پہ تو واہ واہ سبحان اللہ, اور خیبر خندق پہ خاموشی. ارے صاحب کب تک پڑھیں گے. دیکھیں جو بھی ممبر پہ جو پڑھ رہا ہے اس کا وہ ذمہ دار ہے. میں نے جو پڑھا میری ذمہ داری ہے, جو پڑھے گا ذمہ داری ہے. اب یہ میں صاحبان ممبر سے بات کر رہا ہوں, تقریر ختم ہو جائے گی. صاحبان ممبر سے میں کہہ رہا ہوں کہ ممبر پہ آ کر کوئی چاہے رامائن پڑھے, چاہے وہ مہابھارت پڑھے, گیتا کے شلوک پڑھے, ارجن کی شجاعت پڑھے, چاہے جو پڑھے, لیکن اتنا خیال رہے کہ یہ ممبر صرف وقف ہے تو حیدر کے فضائل کے لیے, یہ صرف علی کے فضائل کے لیے وقف ہے. اس لیے کہ غدیر میں جب رسول نے ممبر بنوایا, منگوایا نہیں, تو ممبر بنوانے کے بعد علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا, ولایت علی کا اعلان کیا گیا. تو چاہے جو پڑھ لو, لیکن حق جب ادا ہوگا کہ جب یہاں سے علی کی ولایت پڑھی جائے گی, علی کی عظمت کو پڑھا جائے گا, علی کی ولایت کو پڑھا جائے گا, علی کے فضائل کو پڑھا جائے گا, تو پھر کہہ رہا ہوں معیار ہونا چاہیے ہماری نگاہ میں. وہ ہونا چاہیے علم, تقویٰ, محبت علی, ولایت علی. یہ معیار ہونا چاہیے, نہ لباس معیار ہونا چاہیے, نہ داد و تحصیل معیار ہونا چاہیے. تب ہم ویڈیو دیکھیں تو فائدہ ہے. چلانا ہے ایک ساتھ ویڈیو دیکھ کے بلائیں گے, سن لیں گے تو بلائیں گے, پھر جملہ آئے گا یہ تو چلیں گے ہی نہیں جعفر آباد, یہ نہیں چلیں گے جی گوتم پوری میں, یہ نہیں چلیں گے جی گورکھ پوری میں. اب یہ چلنا کیا ہوتا ہے بھائی, اچھا خاصا چل کے آ رہا ہے مولوی خود میں, لیکن آپ کے سب چلیں گے کیوں؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ معیار بنایا کہ کتاب کتنی تھی, نعرے کتنے تھے, کتنے نعرے لگے صاحب, بڑے بڑھیا پڑھ رہا ہوں, یہ سب حدیث صحیح پڑھی کہ نہیں پڑھی, آیت, روایت, تفسیر, یہ صحیح تھا کہ نہیں تھا, یہ ہمیں معیار بنانا ہوگا. تو بچے نے تقریر رکی تھی, بچے نے گواہی دے دی, زلیخا کا بھائی تھا, نبی کی طرف سے بول گیا. اب تاریخ اپنے آپ کو بعد میں دہرائے, کوئی ہو نبی کی بیوی کا بھائی اور بولے علی کی طرف سے, تو پھر گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, چونکہ ایسا تاریخ میں پہلے ہو چکا ہے کہ کوئی نبی کی بیوی کا بھائی ہے اور نبی کی طرف سے بول رہا ہے, تو بعد میں کوئی نبی کی بیوی کا بھائی ہے اور علی کی طرف سے بول رہا ہے, تو کیا مسئلہ, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب صاحب جو ہے وہ بچے نے گواہی دی, وہ دامن آگے پیچھے بڑھنے والے ساری بات ہو گئی. اب ایسا سسٹم ہو گیا, عزیز مصر بن گئے حضرت یوسف, اور دعا کر دی پروردگار حکومت تو دے دی ہے, ایک احسان اور کر, وزیر اور بتا دے کسے بناؤں, حکومت کا وزیر کسے بناؤں. اللہ نے کہا مصر کے دروازے پہ جاؤ میاں یوسف, دروازہ کھلے گا صبح صبح, جو نظر آ جائے مہر بنا دو. چلے گئے جی, کھلا, جوان نظر آیا, عجیب حال تھا, بال بکھرے ہوئے, دامن پھٹا ہوا. حضرت یوسف نے اسے دیکھ کر واپس آ گئے,
کہ بھیا وزیر مانگ رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کون آ گیا، پروردگار وزیر چاہیے کہ میاں چچا یہ ہے کون ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ اس کا، حضرت یوسف نے کہا کہ بھئی یہ بال بکھرے ہوئے ہیں، دامن پھٹ رہا ہے اس کا۔ تو جبریل نے کہا اس کا پھٹا دامن دیکھ رہے ہو، اپنا بھول رہے ہیں کہ آپ کا بھی دامن پھٹا ہوا تھا۔ ہے کون؟ کہ یہ وہی بچہ ہے جس نے بچپن میں آپ کی نبوت کی گواہی دی، تو نہ چونکہ نبوت کی گواہی دی ہے تو وزیر بناؤ۔ تھکے تقریر ختم ہو گئی، آخری فطرت تھکے، آپ کی تھکان مجھ تک پہنچ گئی ہے، آخری فطرت تقریر ختم ہو گئی ہے۔ کہا یہ وہی بچہ ہے جس نے بچپنے میں آپ کی عصمت کی گواہی دی، نبوت کی وزیر بناؤ۔ تو کیسے تو انبیاء سے طے ہو گیا، نبی کا وزیر وہ بنتا ہے جو بچپنے میں نبوت کی گواہی دے گا۔ سنا دیا گیا جہاں عصمت منتقل ہو کر آئے گی وہاں چال بھی نہیں بدلے گی، چال بھی وہی رہے گی۔ نسلن بعد نسلن پشتاب کو جب عصمت آتی ہے تو چال بھی نہیں بدلتی ہے۔ ہر ایک مورخ نے سندشیہ سب نے لکھا کہ جب جناب سیدہ گئی ہے مطالبہ فدق کے لیے تو ایسے چل رہی تھی جیسے رسول چلتے تھے، اور جب آپ نے خطبہ فدق دیا، کلام کیا تو رسول اللہ کے لہجے میں۔ اب یہ کائنات عالم آدم میں بس ماں اور بیٹی کا اپنے باپ کے لہجے، چال بھی نہیں بنے، جہاں چال رسول کے جیسی ہو اور اگر کوئی سر تپا رسول جیسا ہو، شبیہ ہے پیغمبر کی شبیہ ہو، اور شباب ایسی کہ وہ یہودی والا واقعہ آپ نے سنا ہے، مدینے میں آ گیا، مسجد میں چلا گیا، تو اسے کہا کہ تو یہودی ہے، تیرا مسجد میں کیا کام ہے؟ نکال دیا مسجد سے باہر۔ اس نے کہا مجھے تو حسین سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا وہ محلے بنی ہاشم کا رہتے ہیں، چلے پہنچ گئے، دو زانوں کے بیٹھ گیا امام حسین کی بارگاہ میں، کہنے لگا فرزند رسول میں نے آپ کے نانا کو خواب میں دیکھا ہے، انہوں نے مجھے کلمہ پڑھوایا، اب میں آیا ہوں تاکہ آپ کے ہاتھ پہ تجدید بیعت کروں۔ امام نے کہا میرے نانا کو دیکھے گا تو پہچان لے گا؟ کہا جی بالکل، بہت قریب سے دیکھا، اکیلے نہیں دیکھتا، ہارون دیکھتا، موسیٰ دیکھتا، درمیان میں آپ کے نانا۔ غلام کو اشارہ کیا، خیمے میں گھر میں گیا، جب آیا تو بچہ تھا، چہرے پہ نقاب تھا، امام نے بچے کو زانوں پہ بٹھایا، اس یہودی سے پھر پوچھا جو مسلمان ہو چکا، میرے نانا کو دیکھے گا تو پہچان لے گا؟ حجا بالکل پہچان، چہرے سے نقاب ہٹا، وہ یہودی تھا، کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو گیا، السلام علیکم یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کا سلام، کانہو ہوا، یہ تو نبی ہے۔ مولا نے کہا یہ نبی نہیں ہے، میرا بیٹا علی اکبر ہے۔ اب اس نے عجیب فکرہ امام سے کہا کہ سرکار اتنا حسین و جمیل بیٹا، نبی کا شبیہ، آپ دعا کر دیں کہ اللہ مجھے بھی ایسا حسین دیتا۔ اجرکم اللہ۔ مولا نے کہا یہ دعا نہ کر، یہ دعا نہ کر، ہاتھ جوڑے سرکار کہ آپ نہیں چاہتے کہ اللہ مجھے اتنا حسین بیٹا دے دے؟ کہ اچھا بتا اللہ تجھے اتنا حسین بیٹا دے دے اور وہ جوان ہو، اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو تیرا کیا عالم ہوگا؟ تڑپ گیا، کہنے لگا مولا اتنا حسین بیٹا میری آنکھ میں چبھے، اس کے پاؤں میں کانٹا نہ چبھے۔ حسین نے کہا دعا نہ کرنا، اس لیے کہ میرا بیٹا 18 سال کا جوان ہے۔
اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چھپے گا، سینے میں برچی کا برچی کی آوازوں پہ رحمت ہے۔ فضائل آپ نے بہت اچھے سنے ہیں، خدا کی قسم بہت اچھے۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔ لیکن یاد رکھیے گا وہ جو بی بی آئی نا ٹوٹی ہوئی پسلیاں تھام کے اور رومال لے کے آئے، اس بیوی کا رومال خالی نہ جانے دیجیے، ایسے روئیے گا جیسے جنازوں پہ رویا جاتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگ جنازے پہ کیسے روتے ہیں، لیکن کہا یہ گیا کہ ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان کے جنازے پہ روئے اور ہر کا حسین کا نور نظر ہو۔ تو جوان کے جنازے پہ جیسے رویا جاتا ہے ویسے رو، شرم نہ کیجیے گا، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لیجیے گا، اس لیے کہ رونا اختیار میں نہیں ہوتا لیکن ماتم اختیار میں ہوتا ہے۔ ہر حسین دے کے ماتم کیا جا سکتا ہے۔ تو میں پوچھتے میرے والی وارث کیا آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے؟ تو کہتے جو میں لیلا مجھے اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی۔ لیکن میں ذاکر بعد میں وزدار پہلے ہوں، میرا جذبات اور قابو میں رکھ کر مسائل پڑھنا مشکل ہے، لیکن شہزادے کی شہادت پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اب کون پڑھے؟ علامہ عرفان اگر آپ کو کہا کرتے تھے علی اکبر کی شہادت وہ پڑھے جسے پڑھ کے مر جانا ہو، علی اکبر کی شہادت وہ سنے جسے سن کے مر جانا ہو۔ کون علی اکبر کی؟ یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں نا، یہ تو میری بات کو سمجھیں گے، صاحب اولاد ہے، یہ جملہ حسین میں سمجھ جائیں گے کہ جب حسین نے علی اکبر سے کہا تھا کاش تم صاحب اولاد ہوتے، کاش تمہارے اولاد ہوتی، لیکن ان جوان بھائی بیٹھے ہیں، آپ کی اولاد تو نہیں ہے لیکن بہنیں تو ہے نا، خدا تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے، تمہاری بہنوں کا نصیب ہو تمہارے چہرے دیکھے، جب تمہاری بہنوں کو اتنا ارمان ہے تو کیا سورا کو یہ ارمان نہ تھا علی اکبر کے۔ تو جنازے پہ جیسے رویا جاتا ہے ویسے رونا ہے۔ اللہ اکبر، ہاں ہاں ہر بہن کا ارمان ہے اپنے بھائی کے سر پہ صحرا دیکھے، خدا تمہاری جوانیاں سلامت رکھے، تمہاری بہنوں کو سورے نصیب ہو، تمہارے ہاتھوں میں مہندیاں بھی لگائیں، تمہاری بڑھائیں بھی لے، لیکن ایک بہن ہے جو مدینے میں انتظار کر رہی ہے، میرا بھیا مجھے لینے آئے گا، میرا اکبر مجھے لینے آئے گا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ علی اکبر تو آگے کہتے ہیں اے بابا اجازت دے دے علی اکبر مرنے کے لیے۔ علی اکبر آہستہ آہستہ حق کے مسائل یہی، حق کے مجلس یہی ہے، معاد مجلس یہی ہے، کہا کہ زینب سے اجازت نہیں۔ زینب کے خیمے میں پہنچے، مقتل کہتا ہے اپنا سر زینب کی آغوش میں رکھ کے لیٹ گئے۔ پھوپھی نے دیکھا کہ بھتیجا آیا ہے تو بڑی محبت سے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ تو علی اکبر نے ایک سوال کیا، پھوپھی اماں یہ بتائیے کہ آپ کا بیٹا افضل ہے یا زہرا کا بیٹا افضل ہے؟ اگلا سوال کیا علی اکبر نے، پھوپھی اماں یہ بتائیے آپ افضل ہیں یا میری دادی افضل ہے؟ جب یہ سوال کیا تو علی اکبر کا سر زمین پہ رکھا، احترام میں زینب کھڑی ہوئی، کہا میں کہا میری ماں کا مرتبہ، میری ماں زہرا خاتون جنت ہے۔ علی اکبر نے کھڑا ہو کے کہا اے پھوپھی اماں اپنے بیٹے کو اپنی ماں کے بیٹے پہ قربان کرے۔ زینب نے کلیجے سے لگایا اے اکبر جو میں نے اپنا بیٹا اپنی ماں کے بیٹے پہ گیا جس جنگل میں جب لوگ گیا ہے زین سے زمین پہ آئے آواز دی بابا سلام آخر حسین نے
دستے سجادیہ جعفر آباد نوحہ وسیع نظری کے لیے تشریف تاخیر نہ ہو، جلدی مجلس شروع ہو جائے۔ انجمن دستے سجادیہ جعفر آباد۔ اکبر کا لہو شیخی ہوا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شیخی ہوا تک ہے، اکبر کا لہو شیخی ہوا تک پہنچ گیا، اے دستار سے وہ دستار سے وہ ماں کی ردا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شیخی ہوا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شیخی ہوا تک پہنچ گیا، دستار سے وہ ماں کی، دستار سے وہ ماں کی ردا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شیخی ادا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شیخی ابا تک پہنچ گیا، اکبر کہاں ہو تم، لیلا یہ رو کے کہتی تھی اکبر کہاں ہو تم، ظالم کا ہاتھ میری، ظالم کا ہاتھ میری ردا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شیخی ابا اکبر کی لاش پر ایسے گری ہے خیمے میں، اکبر کی لاش پر زینب کا لہو خاکے، زینب کا لہو خاکے شفا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شیخی ابا تک پہنچ گیا، دستار سے وہ ماں کی ردا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شیخی ابا تک پہنچ گیا، آواز رنگ سے آئی کہ بابا میں گر پڑا، آواز رنگ سے آئی حسین گرتا ہوا حسین صدا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شیخی ابا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شیخی دستار سے وہ ماں کی ردا تک پہنچ گیا، ابا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شیخی ابا تک پہنچ گیا، سینے میں نیزہ توڑ کے کہتا تھا یہ نہیں،
गया اے دستار سے گما کی دستار سے گما کی رضا تک پہنچ گیا لہو شہ کی ہوا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ہوا تک پہنچ گیا جس ہاتھ میں گرایا تھا ہم شکل مصطفیٰ جس ہاتھ نے گرایا تھا ہم شکل مصطفیٰ وہ ہاتھ میں ڈالیے وہ ہاتھ رضا تک پہنچ گیا لہو شہ کی ہوا تک پہنچ گیا لہو شہ کی ہوا تک پہنچ گیا